شیطان پہلے تو انسان کو نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا داؤ ہے، دام فریب ہے۔ پہلے تو شیطان انسان کو اللہ کے دروازے پہ آنے ہی نہیں دیتا، نفسانی خواہشات کے پیچھے پاگل کتے کی طرح بندے کو لگائے رکھتا ہے کہ نہ وہ خواہش پوری ہوتی ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، نہ بندہ خدا کا رہتا ہے نہ پھر بندہ دنیا کا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلی تو اس کی کوشش یہ ہے کہ اسے اتنا الجھا دیتا ہے کہ فلا تعجبک اموالہم و اولادہم، جس طرح اللہ کا فرمان ہے کہ ان کے مال اور اولاد کی زیادتی کے اوپر تعجب اور حیران مت ہو، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ جب یہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو ہی یہ خدا بنا کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، رب کعبہ کو بھول جاتے ہیں، فرمان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھول جاتے ہیں، تو پھر میں خدا بھی ان کو بھول جاتا ہوں، میں خدا بھی ان کو بھول جاتا ہوں، انہوں نے اللہ کو بھلایا ہے، اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے، بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو کوشش وہ یہی کرتا ہے کہ یہ اس طرف جائیں ہی نہ، اور اگر کسی صحبت کے ذریعے، اللہ کی خاص ہدایت، نظر کرم کے ذریعے، اپنی خالص نیتوں کے ذریعے، نیک صحبت کے ذریعے بندہ اللہ کی محبت کو پا ہی لیتا ہے، ذکر کو پا لیتا ہے، تلاوت کو پا لیتا ہے، قرآن کریم کی جو تلاوت کی حلاوت ہے اس کو پا لیتا ہے، مزے اور چاشنی کو پا لیتا ہے، اور اس حلاوت میں اور اس تر و تازگی میں خوش رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر آخری داؤ اس کا کیا ہوتا ہے؟ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کی پھر اس میں طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ جناب اعلیٰ آج میں نے تہجد کی 12 رکعتیں پڑھی، ماشاءاللہ رات کو میں 3 بجے اٹھا جی، میں رات کو 3 بجے اٹھا، اور ماشاءاللہ جو ہے نا وہ 10 سالوں سے میری یہی عادت ہے کہ میں 3 بجے اٹھ جاتا ہوں جی، اس ٹائم میں نماز تہجد پڑھتا ہوں، پھر تلاوت کرتا ہوں، پھر میں مسجد آ جاتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اشراق بھی پڑھتا ہوں، اور جناب اعلیٰ چاشت بھی پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد میں جاتا ہوں۔ تو اس نے 10 سالوں کی ہوئی محنت ایک بندے کو بتا کے 10 منٹ میں اس نے ساری عبادت کو اڑا کے رکھ دی۔ یراؤن الناس، یہ منافقین کا عمل تھا جو دکھاوا تھا، بلکہ قیامت کے روز بھی جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو شہید کو، عالم کو اور سخی کو صرف اس وجہ سے دھتکار دیا جائے گا، شہید کی شہادت بھی ناقابل قبول ہوگی، سخی کی سخاوت بھی ناقابل قبول ہوگی، عالم کا علم بھی ناقابل قبول ہوگا، صرف ایک وجہ سے کہ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کی نیت جو ہوگی، اس لیے ہر عمل میں اپنی نیت کو پہلے خالص کیا کرو۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ پہلے تو شیطان آپ کو اس طرف آنے ہی نہیں دے گا، الجھائے رکھے گا، یہ کر لو بعد میں نماز پڑھ لینا، وہ کر لو بعد میں پڑھ لینا، بچوں کے مستقبل کا سوچو۔ اگر سارا ٹائم نماز میں لگے رہو گے، تلاوت میں لگے رہو گے، نیکیوں میں لگے رہو گے، تو بندوں کے لیے کیا کرو گے، بچوں کے لیے کیا کرو گے، بیوی کے لیے کیا کرو گے، واٹس ایور، اس طرح کے 100 خیالات بندے کے ذہن میں دلا کے بندے کو راہ حق سے بھٹکا دیتا ہے۔ سب سے پہلی کوشش یہ، اور جب بندہ ان ساری منزلوں کو اور ان ساری آزمائشوں کو عبور کر جاتا ہے تو پھر اس کا آخری داؤ رہ جاتا ہے وہ یراؤن الناس والا، لوگوں کو دکھاوا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، سخی بن گیا، تو عالم بن گیا، عابد بن گیا، اب میں تیرا وہ حال کروں گا کہ نہ تو دنیا کو منہ دکھانے کے قابل ہوگا، نہ اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل ہوگا۔ تو پھر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھی عبادت تو کر رہا ہے، ذرا لوگوں کو بتا تو صحیح، سخاوت تو کر رہا ہے، لوگوں کو بتا تو صحیح، اور جناب اعلیٰ تہجد تو پڑھ رہا ہے، لوگوں کو بتا تو صحیح، حج تو کر رہا ہے، لوگوں کو بتا تو صحیح۔ تو بس پھر وہ حضرت سفیان بن ثوری جو کہ بہت بڑے محدث تھے، جن کو صوفیاء بھی مانتے ہیں، آپ ایک شخص کی دعوت کے اوپر گئے، اور جب کھانا کھانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ذرا نمک اور لائیے گا،
تو شخص نے اپنی بیوی سے کہا، اپنی بیگم سے کہا، اپنی گھر والی سے کہا کہ بیگم ذرا وہ نمک لائیے گا جو میں تیسرا حج کرنے گیا تھا اور حرم پاک سے میں نمک لایا تھا۔ تو آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا کہ اس نے تینوں کے تینوں حج اس نے ضائع کر دیے۔ اب حج آج والا حج تو نہیں تھا وہ کہ بس مہینے میں واپس آ جائے، جہاز پہ جائے اور جہاز پہ آ جائے اور 5-7 لاکھ 8 لاکھ میں حج کر کے آئے۔ ان دنوں حج پہ جانا بڑا کام ہوتا تھا، پیدل جانا اور پھر زاد راہ لے جانا، اور پھر 3 حج۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے ایک پلک میں، ایک لمحے میں تینوں کے تینوں حج ضائع کر دیے کہ اس نے خدا کے لیے حج نہیں کیا تھا، بندوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ تو پھر اللہ بھی ایسا غیرت مند ہے، خدا کہتا ہے اگر لوگوں کو بتانے کے لیے کیا تھا تو پھر صلہ بھی لوگوں سے طلب کرو، مجھ سے طلب نہ کرو، مجھ سے طلب نہ کرو۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اللہ تمہاری ظاہری شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى نیت قلوبکم، اللہ تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے کہ دل کا ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کیا کریں، لوگوں کو بتایا نہ کریں، دکھایا نہ کریں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی عبادات کو، اپنی نیکی کو، اعمال صالحہ کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح گناہوں کو چھپاتے ہیں، نیکی کو بھی چھپاتے تھے، گناہوں کو بھی چھپاتے تھے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، ایمان تھا کہ اگر نیکی کی ہے تو اللہ قبول کرنے والا ہے، گناہ کیا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور ہمارا تو معاملہ کچھ الٹ ہی ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے جناب اعلیٰ بڑے بڑھ چڑھ کے اپنے گناہوں کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنے گناہ کا، اللہ کی نافرمانی جو ہم نے کی ہوتی ہے اللہ معاف کرے اس کا گواہ بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے تو معاملہ بندے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے نا۔ خدا تو اتنی ہمت والا ہے، حوصلے والا ہے، اللہ اتنا جو ہے برداشت کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو برداشت کر جاتا ہے۔ بندے تو برداشت نہیں نہ کرتے، بندے تو آپ کی ایک برائی مل جائے، میں کہتا ہوں کہ وہ جناب اعلیٰ سپیکروں میں اعلان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بندہ پھر نہ کیا کرے، ایک تو اب نیکی کر کے لوگوں کو بتا کے نیکی ضائع نہ کیا کرے، اور برائی کر کے لوگوں سے شاباشی لینے کے چکر میں کہ واہ 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 کیا بات ہے جناب اعلیٰ جام صاحب، میں تو کہتا ہوں کہ کمال ہی کر ڈالی ہے۔ اب یہاں تو کمال کر ڈالی ہے، قبر میں کھلے اکیلے کھانے ہیں بندے نے۔ تو قبر میں لتروں سے بچنے کے لیے، کھلوں سے بچنے کے لیے، ہیں جی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، گناہ اگر ہو جاتا ہے تو اللہ سے معافی والا معاملہ سیدھا رکھنا چاہیے ہمیں اللہ سے۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو کہ تمہاری نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ اللہ کو رحیم و کریم سمجھتے ہوئے گناہ تو ہو جاتا ہے انسان سے، تو پھر معافی مانگنا جو ہے وہ انسانی صفت ہے، ابن آدم کی صفت ہے۔ تو لب لباب پوری گفتگو کا یہ کہ نیکیاں کرو تو دکھاوے کے لیے نہ کرو، اور اگر برائی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے اوپر قادر ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق جمیل نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔